بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق صدقة فلا يعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پچھلے جمعے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بیان کیا گیا تھا اور اس کی ابتدائی 3 خصلتوں پر گفتگو کی گئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں تخریج فرمائی ہے اور دیگر محدثین نے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں یا 7 صفتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ قیامت کے دن جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا سائے کا حقدار قرار دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سائبان فراہم کر دیں گے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ 7 سے افراد مراد نہیں ہیں بلکہ اوصاف مراد ہیں۔ 7 صفتیں، 7 لوگ نہیں، 7 صفتیں ایسی ہیں جن لوگوں میں بھی پائی جائیں گی، ان کو اللہ تبارک و تعالی شانہ قیامت کے دن جب کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر سے قریب ہوگا، اس کی حدت و تمازت لوگوں کو حیران و پریشان کی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، ایسے دن جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ لیکن یہاں بھی شراح حدیث نے متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور مطلق ہے اور نور کے حجابات میں رہتا ہے، اس لیے اس کے سائے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں اس کے سائے سے مراد اس کے مخلوق کیے ہوئے اور اس کے پیدا کیے ہوئے سائے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خاص صفتوں والے بندوں کے لیے ایک سایہ پیدا کر دے گا، ایک انتظام فرما دے گا، یا پھر یہ کہ اس کے عرش کے نیچے جو سایہ ہے، عرش چونکہ مخلوق ہے اور سورج بالکل قریب ہے اس لیے عرش کے نیچے سایہ ہوگا، تو اس سائے میں اللہ رب العزت ان بندوں کو جگہ دے گا اور انتہائی وحشت کے وقت میں سکینت و طمانینت انہیں میسر ہوگی، مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ عظیم نعمت و دولت ہے کہ جس کی خاطر آدمی کو اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کرنی پڑے کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس دن سائے میں اللہ تبارک و تعالی شانہ کے خاص کرم میں رہ سکے۔ اب اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف سے
اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 باتوں کو ترتیب سے گنا رہے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ امام عادل، آدمی بڑوں سے تو عدل کرتا ہے مگر بڑوں کی بڑائی کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ عدل کرتا ہے، بلکہ احسان و فضل بھی کرتا ہے۔ آدمی اپنے برابر والوں کے اوپر بھی عدل کر لیتا ہے، کیونکہ دونوں کی طاقت، دونوں کی قوت، دونوں کے سورسز اور وسائل یکساں ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ لیکن آدمی بڑا ہو اور اس کے ماتحت چھوٹے ہوں، کمزور لوگ ہوں، دست نگر ہوں، اس کے کرم کے امیدوار ہوں اور اس کی طاقت اور قوت سے ڈرتے ہوں اور خوف زدہ رہتے ہوں، ان پر بھی عدل کا معاملہ کرے۔ یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہے جس کی للہیت مضبوط ہو چکی ہو، جس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہو، وہی عادل ہو سکتا ہے رعایا کے حق میں۔ اس لیے یہاں یہ صفت بیان فرمائی کہ آدمی کے اندر عدل کی صفت پیدا ہو، اپنے ماتحتوں، چھوٹوں، ضعیفوں، کمزوروں کے ساتھ بھی عدل کرے، جبکہ وہ اپنی قدرت سے ان پہ ظلم بھی کر سکتا ہے۔ ظلم کر سکتا ہے لیکن عدل کر رہا ہے۔ جہاں ظلم نہیں کر سکتا وہاں عدل کرنا تو مجبوری ہے، لیکن جہاں ظلم کر سکتا ہے وہاں عدل کر رہا ہے تو یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کا خوف خدا ہے، یہ اس کی للہیت ہے، یہ اس کے اندر موجود غربا پروری اور رعایا پروری کا جذبہ ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے، تو جیسے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتا ہے، مجھے بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی صفت ہے، اور اتنی بڑی صفت ہے کہ ایسی صفت کے حامل کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں اکرام کی انتہا کر دوں گا، جس دن کہیں سایہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا وہاں اس بندے کو سائے میں رکھ کر اس کی عزت افزائی کروں گا، اکرام کروں گا۔ اگر وہ کمزوروں، ضعیفوں، ماتحتوں اور چھوٹوں کے اوپر عدل سے کام لیتا ہے، حقدار کو حق دیتا ہے، ظلم ناانصافی نہیں کرتا، سب کے ساتھ یکساں برابری کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم گزرے ہیں۔ وہاں ایک ضابطہ قاعدہ ہے کہ امتحان میں شرکت کے لیے حاضری کا پرسنٹیج اتنا ہونا چاہیے، ہر جگہ ہوتا ہے، وہاں بھی ایک ضابطہ ہے کہ اتنا پرسنٹیج ہے تو امتحان میں شریک ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سال امتحان کے دوران حضرت کے پاس یہ بات آئی کہ ان کے نواسے جو بڑی ذی استعداد صلاحیت کے حامل تھے، دارالعلوم میں انہوں نے دور حدیث کیا تھا، اور کسی وجہ سے ان کی حاضری میں صرف ½ کی کمی تھی، امتحان میں بیٹھنے کے لیے ½ کی کمی تھی۔ تو حضرت سے سفارش کی گئی کہ بحیثیت محتمم، بحیثیت یونیورسٹی کے چانسلر ہونے کے، آپ یہ آدھے کی سفارش منظور کر دیجئے تو اس کا امتحان ہو جائے گا اور اس کا سال بچ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب دوسروں کے لیے یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بھی یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے لیے یہ کر رہے ہیں تو تمام طلباء کے لیے کر لو، ان کے لیے نہیں کرتے تو میرے نواسے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت نے اس کو منظور نہیں کیا، اس کو اگلے سال پورا سال طالب علمی کر کے فارغ ہونا پڑا، پورا سال دوبارہ پڑھنا پڑا۔ یہ ہے اپنے ماتحتوں پر عدل۔ یہ ایک قریبی مثال ہے، چھوٹی سی مثال، اس دور کے اللہ سے ڈرنے والوں کی مثال ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم کسی
قرابت کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے کوئی رعایت کرتے ہیں تو یہ رعایت عدل کے خلاف ہے، دوسروں پر ظلم کے مصداق ہے۔ اتنا ان حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر احتیاط برتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، بہت ہی ذی استعداد تھے، زبردست عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبردست تاجر تھے، اور حضرت کے عاشق صادق تھے۔ بلکہ حضرت امام شافعی کا چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا تو ان کے گھر کے کل اخراجات بھی یہی شاگرد و تاجر کے مال سے ہوتے تھے۔ جب حضرت بوڑھے ہوئے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ حضرت اگر اپنا جانشین کسی کو بنائیں گے، اپنے بعد اپنی جگہ کسی کو بٹھائیں گے تو وہ یہی بندہ ہے جس کو حضرت بٹھائیں گے، کیونکہ دونوں کے درمیان تعلق اتنا زیادہ ہے، محبت اتنی زیادہ ہے، بے تکلفی ہے، ایک دوسرے کے احسانات ہے کہ حضرت نے ان پر دین کا اور علم کا احسان فرمایا تھا، اور وہ حضرت کے اوپر اپنی دنیا اور اپنے مال سے احسان کرتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو، قرابتوں کو، تعلقات کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اتنے بڑے عالم بھی ہیں پھر وہ، تو انہی کو حضرت بٹھائیں گے اپنی جگہ پر۔ لیکن جب حضرت نے اس کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد میرا قائم مقام کون ہوگا، تو ایک دوسرے عالم کا نام لیا اور ان کو متعین کیا جو حضرت کی نظر میں علم اور تحقیق کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھی۔ کسی تعلق کو ملحوظ نہیں رکھا، بس یہ دیکھا کہ جو زیادہ حقدار ہے اس کو بٹھانا چاہیے۔ قرابت درمیان میں نہیں آنی چاہیے، رشتہ داری درمیان میں نہیں آنی چاہیے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کسی کا حق ثابت ہونے کے بعد اولی قربا، باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو، ان کی وجہ سے ظلم اگر ہوگا تو وہ بندہ عادل نہیں رہے گا۔ اس لیے عدل کے ساتھ اقتدار کرنے والے کو، عدل کے ساتھ اپنے بڑے پن کی رعایت کرنے والے کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ دوسرا شخص، دوسری صفت، آدمی اس حال میں بالغ ہو جائے کہ وہ اللہ کا نافرمان نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا عاشق صادق ہو، فرما بردار ہو، عاشق مصطفیٰ ہو، دین پر ثابت ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، اللہ سے خوف رکھتا ہو، یہ دین ہے۔ والدین کا احترام کرتا ہو، اہل حقوق کے حقوق ادا کرتا ہو، یہ شریعت ہے۔ شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جو نابالغی سے بلوغ میں منتقل ہوا تو دین کے ساتھ ہی منتقل ہوا۔ جب اس کے اوپر دین واجب نہیں تھا تب بھی وہ دیندار تھا، اب جب دین واجب ہو گیا ہے تو پہلے ہی سے دین پر چلا آ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی عزت افزائی کی بات ہے، اور مجاہدہ کتنا بڑا ہے کہ ایک انسان کی عمر ہوتی ہے لاپرواہی کی، بے حسی و بے شعوری کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ 7 برس تک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 15 برس عفو کے رکھے ہیں، شروع کے زندگی کے شروع میں 15 برس، پیدائش کے بعد سے 15 سال تک، ان میں سے 7 برسوں کو بالکل بے شعوری اور بے عقلی اس بچے کا حق ہے کہ بس وہ کھیلے کودے اور اپنی خواہش کے مطابق کھائے پیے، زندگی گزارے، صحت بنائے، اعضاء کو، جوارح کو مضبوط کرے۔ یہ 7 سال تو اللہ نے اس کے لیے ہی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد کے 8 سال
اللہ رب العزت نے دین سیکھنے، دین پر جمنے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے، عقیدوں کو سمجھنے، اپنے خاندانی مذہب سے واقف ہونے اور اس مذہب کے اوپر اپنے کو جمانے، اس تربیت کے واسطے 8 برس رکھے۔ تو 7 برس بالکل شروع کے تربیت جسمانی کے واسطے ہے، اور اس کے بعد کے 8 برس تربیت دینی کے واسطے ہے۔ اس طرح 15 برس ہو گئے۔ اب 15 برس کے بعد سے اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش بندے کا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا ہے، برا کرو گے تو برا ہے۔ اب 15 سے سب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے تمہارا۔ یہاں سے جو اللہ حساب کتاب شروع کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ 15 سال ہوتے ہی پہلی نماز، پہلا روزہ، پہلی نیکی، پہلا گناہ سب کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو کوئی آدمی پہلے سے اللہ کی طاعت کا خوگر نہیں ہوا ہے تو اب اچانک کیسے ہو جائے گا؟ اچانک تو گناہ بھی کرتا رہے گا، بچنے کی کوشش کرے گا اور پھر بہت ہمت کرے گا، پھر ہار جائے گا، پھر ہار جائے گا، پھر ہار جائے گا۔ اچانک کیسے اللہ کی طاعت کا امتحان دے سکے گا؟ اچانک نہیں دے سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے ظاہر، اس کی جسم اور اس کی روح دونوں پر رحم کرتے ہوئے 15 برس چھوڑ دیے کہ زندگی میں سے 15 برس میں چھوڑ دیتا ہوں، منہا کر دیتا ہوں، مائنس کر دیتا ہوں، لیکن اس میں سے 7 سال جسمانی تربیت کے واسطے اور 8 سال وہ روحانی اور دینی تربیت کے واسطے۔ آج ہم میں جو صاحب اولاد ہیں غور کریں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی 7 برس کے عمر سے دینی تربیت کا آغاز کر چکے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ جب 15 سال کا ہو تو شاب نشأ فی طاعت اللہ کا مصداق ہو کر قیامت میں اللہ کے خاص سائے کا حقدار بن جائے، اللہ کے خصوصی اکرام کا حقدار بن جائے۔ کیا ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہے؟ اب یہ 7 سال کے ہو گئے ہیں، یہاں سے دینی تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ جسمانی کا بھی خیال کرو لیکن دینی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ جسم کی مضبوطی اور جسم کی تکمیل 7 سال کے بعد ہوگی۔ یہاں سے شروع کرو۔ ارشاد نبوی ہے علیہ افضل الصلوات وازکی التحیات، مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ تمہارے بچے جب 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کی تعلیم و تلقین کرو، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور ذرا سختی کرو، تھوڑی پٹائی بھی کرو اگر 10 برس کے بعد نماز چھوڑیں، اس لیے کہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، جوانی کا، بلوغ کا اور اللہ کے مطالبے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ ابھی ہو جانی چاہیے مشق، ابھی ہو جانی چاہیے تربیت۔ تو 10 کے بعد سے سختی، 7 سے صرف بولنا، سمجھانا، ترغیب دینا، 3 برس کے بعد سختی بھی شروع کر دو، تاکہ وہ کم از کم بلوغ سے 2 برس پہلے تو پکا سچا مسلمان ہو جائے۔ جب وہ مراہق ہوتا ہے قریب قریب بلوغ کے ہوتا ہے، اسی وقت سے پکا سچا بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں اس کا حکم دیا گیا، 3 سال سمجھانا بجھانا، افہام و تفہیم کے ذریعے دین پر چلانا، اور 3 سال سختی کے ذریعے سے چلانا، تاکہ بلوغ سے 2 برس پہلے سے پکا مسلمان بن کے آگے بڑھ جائے۔ پھر ہماری ضرورت نہ ہو، وہ خود اللہ کے دین پہ جمع ہوا ہو، وہ خود اللہ سے ڈرتا ہو، وہ خود دین کا شوق رکھتا ہو، وہ خود نمازوں کا پابند ہو، وہ خود ماں باپ کا احترام کرتا ہو، اور وہ خود خلق خدا کی خدمت کا خوگر ہو اور عادی ہو۔ یہ سب سکھا دو، سب سکھا کے لے آؤ اس کو یہاں پر۔ اسی لیے میں نے گزشتہ بتایا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بجا طور پر فرماتے تھے کہ میں بھی شاب ہوں جو نشأ فی طاعت اللہ، کیونکہ اور صحابہ سب بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس زمانے تک وہ اکیلے ایک ایسے صحابی تھے جو 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور دین جتنا جتنا آتا رہا سیکھتے رہے، جمے ہوئے رہے اس کے اوپر۔ جب جوان ہوئے تو دین پر مضبوط جمے ہوئے تھے، دین پر، دین کی نصرت پر، نبی کی محبت پر، نبی کی اطاعت پر مضبوط جمے ہوئے تھے۔ بتایا حضرت علی نے، دیکھو یہ مثال ہے،
میری طرح تم اپنے بچوں کو 10 برس کی عمر سے شروع کرو اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو شاب نشأ فی عبادت اللہ ہو جائے. ایسا کرو. اپنی مثال بھی پیش کر دی حضرت علی نے. اب اور اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے گا. تیسری صفت بیان فرمائی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اگرچہ کہ چلا جاتا ہے لیکن دوسرے کاموں میں مشغولیت کے باوجود اس کے دل میں پھر وہی اگلی نماز اور مسجد جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کب اذان ہوگی، کب اگلی نماز ہوگی، کب اگلی نماز ہوگی، اس کے دھیان میں یہی بیٹھا ہوا ہے. ہمیشہ اگلی نماز کی فکر بیٹھی ہوئی ہے. یہ دل کا مسجد میں اٹکا ہوا ہونا ہے. اسی طریقے سے شراح حدیث نے فرمایا دل کا مسجد میں اٹکے ہوئے ہونے کا ایک علامت اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد پہنچوں اور کوشش کرتا ہے کہ سب کے بعد میں نکلوں. یہ بھی مسجد میں دل اٹکے ہوئے ہونے کی علامت ہے کہ صاحب کوشش یہ ہے کہ کوئی نہ آئے میرے سے پہلے، میں سب سے پہلے اللہ کی پکار کا جواب دوں، مسجد میں پہنچ جاؤں میں سب سے پہلے. اس کی کوشش کر رہا ہے اور جلد سے جلد مسجد آ رہا ہے. اس کے لیے اسے اذان سے پہلے تیار رہنا ہوگا. نہ وضو، نہانا دھونا، تیاری وغیرہ سب پہلے ہی کر لینی ہوگی. اور جیسے ہی اذان ہوئی تو فوراً چلا تو سب سے پہلے آ جائے گا مسجد کے اندر. اور جب نکلنے کا وقت ہو تو چونکہ جی نہیں مان رہا ہے نکلنے کے واسطے، کیسے نکلوں، کیا کروں، یہاں سے جا کے کیا جی لگے گا، کیسے اللہ کا گھر چھوڑ دوں، کیسے اس کے دربار سے چلا جاؤں، کیسے چلا جاؤں، تو جی نہیں مان رہا ہے. تو اٹھتے اٹھتے سوچ سوچ کے ہمت کر کے کھڑے ہونے تک جتنے مصلی تھے سب چلے گئے اور یہ سب سے لاسٹ میں نکلا مسجد سے. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کا دل یہیں اٹکا ہوا ہے. آیا سب سے پہلے اور گیا سب سے اخیر میں. اور جس کا دل نہیں اٹکا ہوا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے. بلکہ جمعہ جیسے دن میں بھی امام صاحب کے ساتھ کسی کو سلام مل گیا، کسی کو قاعدہ مل گیا، کسی کو دعا مل گئی، بس اس طریقے سے مسجد میں آ رہے ہیں. دل مسجد سے لگا ہوا ہی نہیں ہے. اور جا کیسے رہے ہیں کہ صاحب جلدی جلدی امام صاحب سلام پھیرتے ہی اپنی 2 رکعتیں پوری کی، بھاگ گئے، نکل کے چلے گئے. نہ پہلے مسجد ملی نہ بعد میں مسجد ملی، بس اخیر میں آئے. کہیں کنارے صحن میں، سڑک کے پاس، سڑک پر، گیٹ پر، کہیں بھی آ کر کے امام صاحب کے ساتھ سلام مل گیا، قاعدہ مل گیا، بس اس میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد اپنی 2 رکعتیں جلدی جلدی مرغ کے ٹھونگوں کی طرح نمٹا کر کے فوری چپل پہنا اور باہر نکل گئے. بس اسے منافقوں کی نشانی بتایا گیا ہے. مسجد میں جی لگنا منافقوں کی نہیں، مومنین کی علامت بتائی. اور مسجد میں جی گھبرانا یہ منافقوں کی علامت کرا. جیسے مستدرک حاکم میں امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص کو زمزم کے پینے میں مزہ آتا ہے اور وہ سیر ہو کر خوب پیتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے. اور جسے زمزم کے پینے میں مزہ نہیں آتا اور وہ زیادہ پیتا نہیں ہے، وہ علامت ہے کہ اندر نفاق چھپا ہوا ہے. اور جیسے فرمایا گیا ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض منافق ہونے کی علامت ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ مسجد سے اس کا جی گھبراتا ہے جس کے اندر نفاق کا مرض پرورش پا رہا ہے، اور مسجد میں اس کا جی لگتا ہے جو نفاق سے آزاد ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا ہوا ہے. بھائی محبوب کے گھر میں عاشقی کا تو جی لگے گا. اگر وہ کوئی دعوت کر دے تو سب سے پہلے پہنچ جائے گا، اور سب کو بھیجنے کے بعد اور سب کے نکلنے کے بعد بھی تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر اور مل لوں، اس لیے سب سے اخیر میں آئے گا وہاں سے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، سارے احکام پر عمل کر رہا ہے،
سب کے حقوق ادا کر رہا ہے، گھر بھی جا رہا ہے، مارکیٹ بھی جا رہا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن دل ہے کہ اسی اپنے محبوب کے گھر میں اٹکا ہوا ہے کہ پھر کب جاؤں، اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ اور جب بلاوا آیا تو سب سے پہلے پہنچا، اور نکلنے کا جی نہیں مانا تو سب سے اخیر میں نکلا ہے۔ انسان کا عمل ہی بتائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ دل میں تو اللہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ دوسرے انسان تو اس کے دل کے اندر ہی چھپی ہوئی چیز کو نہیں جانتے، قرائن سے جانتے ہیں، ظاہری اعمال سے جانتے ہیں، ظاہری حالت سے جانتے ہیں۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بندوں کو قیامت کے دن جب پلسرات پر روشنی کا نام نہیں ہوگا، نور کامل کی خوشخبری سنا دیجئے، جو صبح اور شام کے اندھیروں میں بھی مسجد کی طرف چلے جاتے۔ پہلے زمانے میں صبح شام اندھیرا ہوتا تھا، اب تو روشنیوں کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن وہ وقت بھی مراد یہی ہے کہ مشکل ہونے کے باوجود صبح شام کی نماز میں بطور خاص مسجد کے اندر شریک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر معلوم ہو جاتا تم لوگوں کو کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت میں پہنچنا کتنا بڑا عمل ہے، تو تم اپنے گھٹنوں اور سرینوں کے بل گھسٹ کر رینگ کر پہنچ سکتے تو بھی پہنچ جاتے، لیکن تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مسجد سے تعلق، یہ 3 باتیں میں نے پہلے بتائیں آپ کو، اور چوتھی بات بتائی، چوتھی صفت، رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 مسلمان جن کا آپس میں دوستانہ تعلق اور محبت ہے، وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ دوستیاں تو بہت ہوتی ہیں اور ان دوستیوں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ شارحین نے فرمایا کہ خالم من المصالح الدنیویہ، ایک دوستی ہے جو دنیاوی مصلحتوں سے خالی ہے، کوئی دنیاوی مصلحت اس کے اندر نہیں۔ مال ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، کاروبار کریں گے ان کے ساتھ، یا ان کا احسان ہوگا، یا باثر آدمی ہیں ان کی دوستی ہمارے کام بنائے گی، یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے۔ خالم من المصالح الدنیویہ، دنیاوی مادی کوئی مصلحت اس میں ملحوظ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات عالی، کہ اللہ کی وجہ سے محبت ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے اور میں اس سے دوستی کروں گا تو مجھے بھی دین ملے گا، یہ متقی آدمی ہے، میں اس سے دوستی کروں گا تو میں بھی صاحب تقویٰ ہو جاؤں گا، یہ خدا سے ڈرتا ہے، میرا دوستی کرنا میرے لیے مفید ہے کہ میرے اندر بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ بس صرف اخروی مصلحتوں سے اللہ کے خاطر کسی سے اس نے دوستی کی ہے، جیسے اللہ کے نیک بندوں سے بہت سارے نیک مزاج بندے محبت کرتے ہیں، وہاں ان سے کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی اپنے مریدین اور شاگردوں اور متعلقین سے صرف اللہ کی ذات عالی کے خاطر محبت ہوتی ہے، 2 کوڑی کی ہوس نہیں، بلکہ وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اللہ والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے اور صحبت کے نفع کو حاصل کرنے کے واسطے ہوتی ہے، ان سے کسی دنیاوی مصلحت اور دنیاوی فائدے کا ارادہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ للہ محبت ہے، للہ محبت ہے، کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے۔ اللہ سے ملا دیجئے، اللہ تک پہنچا دیجئے، اللہ کو پانے کے لیے جو صفتیں چاہیے وہ صفتیں پیدا کر دیجئے، اپنے تجربے سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہی محبت اور کوئی محبت نہیں۔
جیسے صحابہ کو نبی سے تھی، نبی کو صحابہ سے تھی۔ ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے آپ لوگوں سے ایک کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک اکابر میں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں بڑے ہوئے، مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، بعد میں ہندوستان تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے حدیث رسول پڑھانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ بڑے بڑے رئیسوں، نوابوں، شہزادوں کی شرکت ہوتی تھی حدیث رسول کے سلسلے میں، لیکن پورے زمانہ تدریس میں کسی سے کسی قسم کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ بڑے مالدار آدمی ہوں، اس قدر محتاج تھے کہ ایک چھٹاک مونگ کی دال ابال کر اس کا پانی گھر کے سارے افراد پی کر ایک دن گزار لیتے تھے، لیکن کسی سے ہدیہ نہیں قبول کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کیا حدیث رسول پڑھاؤں اور انہیں بیچ کے پیٹ پالوں؟ اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے وقت دے رہے ہیں، اللہ کے لیے سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دنیا نہ ان کی نظر میں ہے نہ ان کی نظر میں ہے، اللہ نظر میں ہے۔ اللہ ہیں، اللہ چاہیے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کے التفات کو پانا ہے، اللہ کے نظر کرم کو پانا ہے۔ کچھ دنیا نہیں چاہیے ہم، یریدون وجہ اللہ، سب محبتوں سے مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، ذات باری، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی ذات عالی کو پانے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ملتے ہیں تو خدا کے واسطے ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے جدا ہوتے ہیں۔ اس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہیں، کوئی غرض دنیا کی شامل نہیں۔ ایسے دو بندے جن کی باہمی محبت للہ ہی ہو، اللہ اتنا اکرام فرمائے گا۔ جب محشر میں سورج کی تپش سے بچنے کو کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایک خاص سایہ بنا کر اس سائے کی چھاؤں میں، ٹھنڈی چھاؤں میں اللہ ان کو بٹھا کے رکھے گا۔ تم پریشان مت ہو، لوگوں کا حساب ہو جانے دو، تم آرام سے رہو، تم کسی پریشانی میں مت رہو۔ اتنا بڑا اکرام کرتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کا کسی کو چاہنے میں کوئی غرض نہ ہو سوائے اللہ کے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اور یہ بہت بڑی عظیم قربانی ہے اللہ کے لیے۔ ایک آدمی ملک شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، 70 برس کی عمر میں بڈھا آدمی اونٹ پہ سفر کر کے، عرب کی گرمی، تمازت، صعوبتیں، لو، سخت ہوا، اس میں سفر کر کے مہینہ 1.5 مہینے کے بعد سیریا سے مدینہ منورہ پہنچا۔ لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا مسجد میں بیٹھے، وہی امیر المومنین ہے۔ اپنا اونٹ باندھ دیا باہر اور قریب میں آیا، اپنی چادر کندھے پہ سے نکال کے نیچے رکھی اور بیٹھ گیا اور پوچھا کہ آپ ہی عمر بن الخطاب ہیں؟ انہوں نے ہاں کہا، میرا ہی نام ہے عمر بن الخطاب۔ تو کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو تشہد سناتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سکھائی تھی، تو میری تشہد وہی ہے یا کچھ الگ ہے، دیکھ لیجیے۔ تو فرمایا سناؤ۔ تو سنائی اس نے، اس کو صحیح پہنچی تھی، صحیح یاد تھی۔ حضرت عمر نے کہا یہ وہی تشہد ہے جو حضور علیہ السلام نے مجھے سکھائی، یعنی التحیات للہ جو ہے وہ انہوں نے جو سکھائی وہی ہے، آپ کو ٹھیک یاد ہے۔ تو پھر اس نے اپنی چادر اٹھا کے کندھے پہ ڈالی اور فرمایا اجازت دیجیے میں چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ مسافر آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کہا سیریا سے آئے۔ اللہ اکبر، اتنی دور سے کس لیے آئے ہو؟ تو تشہد سنت کے مطابق ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے۔ یہاں مدینے میں کوئی رشتہ دار رہتے؟ نہیں۔ کوئی دوست ہے؟ نہیں۔ کچھ سامان تجارت لائے ہو؟ نہیں۔ پھر کاہے کے لیے؟
نماز سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور کچھ نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں میری؟ تو کہا ذرا ٹھہرو، بیٹھو تو صحیح، کچھ پانی کھجور۔ کہنے لگے کہ نہیں، بال بچوں والا ہوں، مجھے واپس پہنچنا ہے، اس لیے میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا، اجازت دیجئے چلتا ہوں۔ اور اٹھ کے نکل گئے، جانے لگے۔ حضرت عمر کو رونا آیا، اتنا رونا آیا، حتی ابتلت لحیتہ، ان کی گھنی بڑی داڑھی میں سے آنسو ٹپکنے لگے، اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، لوگوں دیکھو، اگر اللہ ایسے اپنے دین کے عاشق، اپنے نبی کے عاشق بندے کو بھی جنت میں نہیں بھیجے گا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ یہ بندے ہیں حقدار جنت میں جانے کے۔ ایک سنت نبی کی سیکھنے سیریا سے سفر کر کے مدینہ آیا، کام ہو گیا، چلے گئے۔ کہنے لگے حضرت میں راستے تمام دعا کرتا تھا کہ اللہ عمر کی عمر میں بھی برکت دے دے، میری عمر میں بھی برکت دے دے، اس لیے کہ میں مر جاؤں گا تو حسرت رہ جائے گی، وہ مر جائیں گے تو حسرت رہ جائے گی، اس لیے دونوں کی زندگی میں برکت دیجئے، میرے پہنچنے اور میرے پوچھ لینے تک برکت دیجئے۔ یہ حال تھا اللہ کے نیک بندوں کا، یہ محبت للہ ہی ہے، یہ اللہ کے واسطے کا سفر، یہ اللہ کے واسطے کی مشقتیں، یہ اللہ کے واسطے کی محبتیں آسان چیز نہیں ہیں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو زہر نصیب، اللہ قیامت میں اتنا بڑا اعزاز کرے گا کہ بڑے بڑے مجاہدین کو وہ اعزاز نہیں مل رہا ہے جو اس شخص کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پانچواں شخص وہ ہے جس کو ایک ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہے اور صاحب حیثیت بھی ہے، اس نے برائی کے لیے دعوت دی، یہ بالکل متاثر نہیں ہوا، فوراً برجستہ جواب دیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ ایسا کام کروں جو اس کے غضب کا سبب ہو، جو اس کے غصے کا سبب ہو، ایسا کام کروں نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بھائی شارحین حدیث فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایک عورت نے اسے اپنی طرف بلایا، بلکہ ایک عورت کی طرف فطری طور پر ہر مرد کو رجحان ہے، مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف رجحان فطری چیز ہے، اور اگر کوئی اس کا موقع دے دے تو نفس کا پھسل جانا بہت آسان ہے، خصوصاً عورت خود اپنے کو پیش کر دے تو پھر نفس کا قابو میں رہنا بہت مشکل کام ہے، بالخصوص ایسی عورت ذات منصب، بڑے منصب والی، حیثیت والی، مال والی، اثر رسوخ رکھنے والی عورت ہے، اس سے اس کو مالی تقویت بھی مل سکتی ہے، اور اس سے اس کو بے عزتی سے حفاظت بھی مل سکتی ہے، اور مالی تقویت بھی مل سکتی ہے، بہت کچھ دنیا حاصل ہو سکتی ہے۔ وجمال، عورت ہی نہیں ہے بلکہ نہایت خوبصورت عورت ہے، ذات جمال، بڑے جمال والی، بڑے حسن والی عورت ہے، جہاں اچھے اچھے ذاکروں شاغلوں کے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جہاں اچھے اچھے اہل اللہ کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہاں پر ایک جوان جواب دے رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، مجھے مت بہکاؤ، مجھے اللہ کا ڈر قدم اٹھنے نہیں دیتا، مجھے اللہ کا ڈر نگاہ اٹھنے نہیں دیتا، مجھے اللہ کا ڈر کسی دعوت باطل اور معصیت کی اس کی طرف جھکنے نہیں دیتا۔ میرے اور تیرے بیچ میں اللہ کے خوف کی دیوار کھڑی ہوئی، خوف خدا کی دیوار کھڑی ہوئی۔ جو چیز حضور علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگی کہ اے اللہ، آپ اپنی
اپنا خوف مجھے اتنا عطا فرما دیجئے، وَمِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، اتنی خشیت عطا فرمائیے، اتنا ڈر دیجئے اپنا جو میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں دیوار بن جائے، گناہ تک مجھے پہنچنے نہ دے، گناہ کو مجھ تک پہنچنے نہ دے، بیچ کی دیوار بن جائے آپ کا خوف، ایسا خوف مجھے نصیب فرمائیے۔ نبی نے دعا مانگ کر جس خوف کی ہمیں تعلیم دی ہے، یہ وہ خوف ہے جو اپنی امت کے ایک جوان کے بارے میں فرما رہے ہیں، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر رکھتا ہے، میں نہیں مانتا، میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے مردوں کی اور عورتوں کی فحاشی، بے حیائی، زناکاری، بدکاری عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ ذرا اس حدیث رسول پہ غور کریں، آج کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے کہ اس دور میں ایسا آدمی پیش کیا جائے جو برائی میں گرنے سے محفوظ ہو اور بچا ہوا ہو کسی بھی درجے میں۔ کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو دوسروں کا نکاح سے پہلے ہی بستر بن چکی ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ عیاشی اور بدماشی کر رہی ہیں، مسلم لڑکیاں کر رہی ہیں۔ اور کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دین دھرم بن کر، ہندو بن کر مسلم لڑکیاں جا رہی ہیں۔ ایسی مسلم لڑکیاں شخصی طور پر میرے علم میں ہے جنہیں باپ نے نماز سکھائی، 5 وقت نماز کا پابند بنایا، جنہیں تہجد میں اٹھنا سکھایا، جنہیں قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنا سکھایا، اور کروڑوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا۔ جس دن ڈگری ملی اس دن غیر مسلم کے ساتھ کورٹ میں جا کر اپنا دھرم بدل کے نکاح کر لیا اس کے ساتھ، اور کسی قیمت پر واپس ہندوازم چھوڑ کر اسلام میں آنے کے لیے تیار۔ ترغیبیں دی جا رہی ہیں، مال کی باتیں کی جا رہی ہیں، دھوکے دیے جا رہے ہیں میڈیا کے اندر، اور حقیقت یہ ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھا لینے کے بعد مسلمانوں کی ان بیٹیوں سے تعیش کر لینے اور عشرت کر لینے کے بعد یا تو انہیں موت کی نیند سلایا جا رہا ہے، یا انہیں چھوڑ کر بے عزت و بے حیثیت بنا کے سماج میں رکھ دیا جا رہا ہے۔ صرف بتایا جا رہا ہے کہ آؤ پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، مقام ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، لیکن بعد میں جو اس کی گت بنائی جا رہی ہے آنکھوں کے سامنے ہیں، سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہمارے بھائی، ہماری بیٹیوں کے بھائی اتنے غیرت مند ہو جائیں جتنا اس حدیث میں نبی فرما رہے ہیں، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ بھائی ایسا ہوگا تو بہن بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم تو تعیش کریں، ہم غیروں کی بچیوں کے ساتھ پھریں، ہم معاشقے کریں، ہم کالج کلچر کے نام پر ہر بےہودگی کو اپنے لیے حلال کر لیں اور اپنی بہن کے لیے چاہیں کہ وہ عزت سے رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بھائی کو باعزت بننا پڑے گا، اس کے بعد اپنے بہن پر محنت کرنی پڑے گی، اور وہ خود بخود اپنے گھر کے کلچر سے اور ماحول سے خوف خدا کو پائی گی۔ دوسروں کا کوئی قصور نہیں میرے دوستو، اسی خوف خدا کی کمی تھی جو کل تک دلوں میں تھی، تو چاہے کوئی بہت زیادہ نیک دیندار نمازی بھی نہ ہو، لیکن حیا آتی تھی جسم فروشی سے، اور حیا آتی تھی بے غیرتی کے کام کرنے سے، اور آج وہی حیا نہیں رہ گئی، تو کیسے کیسے لوگ کیا سے کیا ہو جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک شخص بہت محتاج ہو گیا، خشک سالی کی وجہ سے اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ جب بھوک حد سے گزر گئی تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کہیں سے کچھ مانگ کے لا، اب ہمارے لیے سوال حلال ہے،
کسی سے بھیک مانگ لے، کسی سے کچھ لے کے آ تاکہ ہم کھا سکیں۔ تو یہ بیٹی ایک کے پاس پہنچی جو بڑا مالدار آدمی تھا اور بڑے عیش و عشرت سے گزر کر رہا تھا، اس کے پاس پہنچی، اس نے گھر کی صورتحال بتا کر کچھ مدد کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا میں تجھے مدد تو دوں گا مگر ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو مجھے اپنے آپ کو میرے لیے پیش کر دے، میں اپنی خواہش پوری کر دوں گا اور تجھے پیسہ دے دوں گا تاکہ تیرا کام نکل جائے۔ مجبوری اور باپ کی تڑپ اس قدر انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ اس عورت نے اس کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک باکرہ عورت تھی، غیر شادی شدہ، عزت مآب عورت تھی۔ اس نے پیسہ دیا، یہ پیسے کو لے جا کے گھر میں رکھا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے اپنی خواہش پوری ہونے پر بہت مست و مگن ہو کر کے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب اس سے برائی کرنے کا ارادہ کیا تو حدیث میں ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو کانپ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جسم کا ایک ایک عضو کانپ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر عضو ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا یہ کیا کیفیت ہے تیری، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ سے ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جب تو اتنی محتاج ہو کر اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو میں اتنا مالدار ہو کر خوف خدا نہ کروں، اس سے بڑی میری بے عزتی کچھ نہیں ہو سکتی۔ جا، میں نے تجھے عزت و حفاظت کے ساتھ آزاد کر دیا اور وہ مال بھی تجھے معاف کر دیا، اور میں بھی اب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہوں۔ وقت کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ موسیٰ فلاں بندے کے پاس جائیے اور اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تیرے خوف خدا کی قدر کر لی ہے اور تجھے بخش دیا ہے، وہ معاف فرما دیا ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی چیز ہے؟ جتنے واقعات ہیں جو ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہیں، جو موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں رات رات کٹ جا رہی ہے، سوائے عیاری، عیاشی، مکاری، بدکاری اور زناکاری اور شرابیں پینا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، کسی خدا کا کوئی خدا ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور کوئی نبی ہی نہیں ہے ہمارے تصورات میں، اور کوئی قرآن جس پر ہمارا ایمان ہو ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم نے وہ مناظر جو ٹی ویوں میں دیکھے، جو ڈراموں میں دیکھے، جو فلموں میں دیکھے، اور وہ مناظر جو ہم نے حقیقی ریئل سین جو ہم موبائلوں کے اندر دیکھ دیکھ کر کے اپنی حیا کو کھو رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے نہ کوئی خدا بچا ہے، نہ نبی بچا ہے، نہ کوئی کتاب بچی۔ جو من آیا کرو، جو من آیا کرو، اور کرانا چاہ رہی ہے دنیا ہم سے یہی سب کچھ کرانا چاہ رہی ہے دنیا ہم سے، اور ہم کر رہے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ ملت اسلامیہ تو اس میں متاثر نہ ہوتی، مبتلا نہ ہوتی، چاہے ساری دنیا ہو جاتی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی اور قوموں کے بھی مقابلے میں اس وقت مسلمان بڑی بے حیائی کے ساتھ ان کاموں میں مصروف اور مشغول ہو گیا ہے۔ کیسے ہوگا اور کیسے ہم اپنے معاشرے کو درست کر سکیں گے؟ سب سے پہلے بھائیوں کو متقی بننا ہے، باپ کو متقی بننا ہے، ماں کو متقی بننا ہے۔ اگر ماں متقی ہے، بھائی متقی ہے اور باپ متقی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ منظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا جس کی نظیریں اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارے سماج کے اندر ایسے ایسے گھرانوں کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہی خوف خدا کی کمی ہے۔ رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس لڑکی کو کیسے اللہ سے ڈر لگا بنی اسرائیل کی؟ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے شرم سے
کہ بنی اسرائیل کی عورت تو اللہ سے اس قدر ڈر سکتی ہو اور امت محمدیہ کی عورت کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. فضیلت تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر حاصل ہے. ان کی نسبت ہر نبی کی نسبت سے عالی نسبت ہے. صحابی رسول نے کہا جب جہاد میں گئے اور راستے میں دریا بہہ رہا تھا اور موجیں مار رہا تھا، رک گئے، دیر بہت ہو رہی تھی. ساتھیوں سے مشورہ کیا اور فرمایا میرا جی یوں کہتا ہے کہ اگر دریا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو راستہ دے سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ امام الانبیاء کے ماننے والوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ میں تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے اس میں اتر جانے کے لیے سوچ رہا ہوں. یہ مسلمان کی سوچ تھی. آج حالت یہ ہو گئی کہ ہمارا حال بتا رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تربیت سے ان کی امت تو خوف خدا کر سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی امت، امام الانبیاء کی امت کی عورتیں خوف خدا نہیں کر سکتی، اور جو من آیا وہ کرنا چاہ رہی ہیں. یہ الومنیٹی کی دعوت ہے کہ جو من میں آیا وہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تحریک اپنا خدا ابلیس کو سمجھتی ہے. اس لیے ابلیس کی دعوت تو یہی ہوگی کہ من چاہی زندگی گزارو، اور نبی کی دعوت یہ ہے کہ رب چاہی زندگی گزارو. ہم کس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور کس کی دعوت کو رد کر رہے ہیں؟ قیامت میں اللہ پوچھے گا میری دعوت تم نے رد کر دی اور ابلیس کے ماننے والوں کا سکھایا ہوا سبق پڑھ لیا. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیسے ہماری نجات ہوگی جب اللہ بھی خفا ہوں گے اور نبی بھی ناراض؟ کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. کیسے ہمارا کام بنے گا؟ اس لیے دوستو اللہ رسول کو ناراض مت کرو، اللہ رسول کو خفا مت کرو. ان کی خفگی سے سارا عالم خفا ہو جاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خفا ہو جاتا ہے. سورج ناراض ہوتا ہے، چاند ناراض ہوتا ہے، آسمان و زمین ناراض ہوتے ہیں جب ہم اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں. کوئی ہم سے خوش نہیں رہتا، اور یہ انسان، برادری، خاندان، دوست بھی نہیں خوش رہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بھی خوش نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب خوشی دیتا ہے تو خوشی ملتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ غم دیتا ہے تو غمگین زندگی گزارنی پڑتی ہے. کوئی بھی ہمیں خوشی نہیں دے سکتا. اللہ کے واسطے سوچو، سمجھو، سنبھلو. سماج کے حالات کو بدلنے کا ارادہ کرو، اور اپنی بہنوں سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، تاکہ ہمارا بدلنا دیکھ کر ہماری بہنیں خود بخود بدل جائیں. اپنے بیٹیوں سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، تاکہ ہمارا سدھرنا دیکھ کر ہماری بیٹیاں سدھر جائیں اور ہمارے گھر میں خوف خدا آ جائے. اس کے لیے پھر جب یہ چیز مل جائے گی تو اللہ پاک وہ اکرام فرمائے گا جو میں نے آپ کو سنا دیا صحیح حدیث کی روشنی میں. یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس سے بڑی عزت کچھ نہیں. اس عزت کو پانے کے لیے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے نبی کی بتائی ہوئی اچھی صفتوں سے متصف ہوں، اور اپنے نبی کی منع کی ہوئی بری صفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، دور کر لیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.